بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. محترم حضرات، سامعین و سامعات، خواتین امت، میں خواتین کو اس حیثیت سے مبارکباد دیتا ہوں کہ الحمدللہ صلاۃ عشاء اور صلاۃ تراویح میں ان کی حاضری قابل رشک ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی اس حاضری کو قبول فرمائے. لیکن جہاں میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں وہیں ان سے تھوڑی سی شکایت بھی ہے، اور وہ شکایت ہمیں انہی کی طرف سے موصول ہوئی ہے کہ جب درس شروع ہوتا ہے تو پھر خواتین میں سے کچھ گفتگو کرنے لگتی ہیں، اور بہت ساری خواتین جو یکسوئی سے درس سننا چاہتی ہیں ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا، ڈسٹرب ہوتی رہتی ہیں. بیچ میں گفتگو کرنے کی وجہ سے بہت ساری خواتین کو درس سننے میں مشقت ہوتی ہے. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایام جو آپ کو میسر آئے ہیں یہ بہت قیمتی ہیں، بہت غنیمت ہیں. نہ انہیں روپے سے خریدا جا سکتا ہے، نہ پیسے سے خریدا جا سکتا ہے، نہ انہیں فنکشن ہال میں خریدا جا سکتا ہے کہ وہاں فنکشن ہال میں بہت ساری عورتیں جمع ہو گئیں اور یہ موسم بہار آ جائے. آپ کی بات وہاں ہو سکتی ہے، کہیں جمع ہو گئی وہاں آپ کی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو موسم بہار ہے یا اللہ رب العزت کے فضل و احسان کا جو موسم ہے یہ آپ کو نہیں مل سکتا. اس لیے اس کی قدر کریے اور کوشش کریے کہ گفتگو نہ کریں. بعض خواتین کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، روتے ہیں، وہ ایک جانب ہو کر کے انہیں کچھ پانی پلا دیں، کھلا پلا دیں تاکہ وہ خاموش ہو جائیں اور یکسوئی سے سنیے. یہ جو صورت ہم کل سے سن رہے ہیں سورہ آل عمران، ان میں خصوصیت سے خواتین کا تذکرہ ہے. تاریخ میں خاص طور سے بنی اسرائیلی تاریخ میں عمران نام کی دو مشہور شخصیتیں گزری ہیں. ایک موسیٰ علیہ السلام کے والد عمران، اور دوسرے مریم علیہ السلام کے والد عمران. اور یہاں آل عمران سے مراد وہی ہیں مریم علیہ السلام کے والد اور ان کا گھرانہ، وہ مراد ہے. اور اس صورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل عمران کے ذکر سے مزین کیا، سنوار دیا،
اور آل عمران نے اللہ تعالیٰ کی نظر، اللہ تعالیٰ کی جناب میں نظر مانی تھی، اس کا تذکرہ کیا ہے۔ عمران کی بیوی مریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی والدہ نے نظر مانی کہ اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں چاہتی ہوں کہ اسے تیری خدمت کے لیے وقف کر دوں، بیت المقدس میں وہ خدمت کرے، اس کی صاف صفائی کا نظم کرے، دیکھ ریکھ کرے، اس کے حقوق کی رعایت کرے۔ انہوں نے یہ نظر مانی۔ چنانچہ جب وضع حمل ہوا تو انہوں نے دیکھا یہ تو بچی ہے، کہنے لگی رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت، اللہ یہ تو بچی پیدا ہوئی ہے، تمنا تھی کہ بچہ ہوگا جو تیرے گھر کی دیکھ ریکھ کرے گا، اس کے حقوق کی رعایت کرے گا، اس کی صاف صفائی کا کام کرے گا، کیونکہ عام طور پر گھروں کی رعایت، دیکھ ریکھ یا باہر جو بھی کام کرتے ہیں بچے کرتے ہیں، تو یہ تو بچی ہے، جبکہ اللہ خوب جانتا تھا کہ کیا ہے، واللہ اعلم بما وضعت، اللہ جانتا تھا کہ کیا ولادت ہوئی ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اللہ میں نے تیرے فضل و توفیق سے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس کو اور اس کی ذریت کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان رجیم کے مقابلے میں، کہ شیطان رجیم اسے بہکا نہ سکے، اس کی ذریت کو بہکا نہ سکے۔ چنانچہ وہ تذکرہ چل پڑا، مریم تھوڑا بڑی ہوئی، ان کی کفالت کا معاملہ آیا، تو زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیم جو اللہ کے نبی تھے اور رشتے میں مریم کے خالو لگتے تھے، ان کو کفالت کی ذمہ داری سونپی گئی، اور بھی دعوے دار تھے مریم کی کفالت کے، لیکن قرائے فعال انہی کے نام نکلا، کیونکہ وہ بیت المقدس کے سب سے بڑے ذمہ دار بھی تھے، اللہ کے نبی بھی تھے، رشتے میں مریم کے خالو بھی لگتے تھے، اس لیے ان کے کفالت کی ذمہ داری زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سپرد ہوئی، اور مریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بیت المقدس میں ایک کمرہ دے دیا گیا، مشرقی جانب میں ایک کمرہ دے دیا گیا۔ سورہ مریم میں اس کا تذکرہ ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، تو ان کو مشرقی جانب ایک کمرہ دے دیا گیا، اس میں رہنے لگی۔ اب جب وہاں رہنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل خاص سے ان کے لیے نظم کیا کہ بے موسم کے پھل ان کے لیے پہنچا دیے۔ زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیم جو ان کے کفیل تھے وہ پھل لانے والے نہیں تھے، دوسرے اور لوگ بھی نہیں لاتے تھے، لیکن جب زکریا علیہ السلام کبھی کبھی جاتے ان کے کمرے میں ان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے، تو دیکھتے کہ یہاں پھل موجود ہے۔ پوچھا یا مریم انا لک ھذا، قالت هو من عند اللہ، مریم یہ کہاں سے؟ جاڑے کا پھل گرمی میں، گرمی کا پھل جاڑے میں، مصر اور فلسطین میں، شام میں جو پھل نہیں ہوتے وہ یہاں موجود، اور کوئی لانے والا نہیں، یہ کیسے؟ کہا یہ اللہ کی جانب سے۔ اور وہاں زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دماغ کی بتی جلی۔ کیا بتی جلی؟ بوڑھے ہو گئے تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ كَافْهَا يَا عَيْنُ صَادٌ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا۔ بوڑھے ہو گئے تھے، سارے بال سفید ہو گئے تھے، ہڈی کا گودا خشک ہو گیا تھا، بیوی پہلے ہی سے بانجھ تھی، لیکن جب دیکھا کہ مریم کے ہاں اللہ تعالیٰ بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بے موسم اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ عمر کٹ چکی ہے، بیوی بانجھ ہے، لیکن کیوں نہیں دے سکتا؟ اور خاص طور سے جب مقصد صالح ہو۔ اللہ سے التجا کی، نادى ربه نداء خفيا، اللہ کو چپکے چپکے پکارا۔ هنالك دعا زکریا ربه، وہاں انہوں نے پکارا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی اور انہیں بشارت دی یحییٰ کی علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ تو اس صورت میں تذکرہ ہے۔ پھر مریم بڑی ہوئی اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، جبریل امین کو بھیجا اپنے کلمے کے ساتھ، اور کہا جاؤ مریم کو بشارت دے دو
عیسیٰ مسیح عیسیٰ ابن مریم کی، مریم گھبرا گئی، اللہ یہ کیسے؟ میری شادی نہیں ہوئی، مجھے کسی انسان نے چھوا نہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ فرشتے نے کہا دیکھو یہ اللہ کی جانب سے ہے، اور اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت ہوئی۔ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم بغیر ماں باپ کے تھے، حوا بغیر ماں کے تھی، آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی، اور عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے صرف مریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پیدا ہوئے، بقیہ سارے لوگ ایک ماں باپ سے۔ گویا 4 مراحل ہوئے۔ پہلا مرحلہ آدم علیہ السلام کا بغیر ماں باپ کے، دوسرا مرحلہ حوا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بغیر ماں کے آدم کی پسلی سے، تیسرا مرحلہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بغیر باپ کے مریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے، اور چوتھے مرحلے میں تمام انسان۔ تو پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت ہوئی اور قوم نے ان پر الزام لگایا مریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر، ایسا کیسے؟ ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، مریم تیری ماں بدکار نہیں تھی، تیرا باپ بدکار نہیں تھا، یہ کیسے ہو گیا؟ فاشارت الیہ، مریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کوئی جواب نہیں دیا، انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ لوگوں نے کہا ارے یہ تو ابھی گود میں ہے، گہوارے میں ہے، اس سے کیسے بات ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب عطا کی گئی ہے، مجھے نبی بنا دیا گیا ہے، میں جہاں بھی ہوں مجھے بابرکت بنایا گیا ہے، میں اپنی والدہ کے حق میں جو ہے فرما بردار ہوں، مجھے نامراد نہیں بنایا گیا۔ یہ سب گفتگو، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سوا 2 اور بچوں نے بھی گفتگو کی۔ ایک تو وہ جو ہے جریج جو راہب تھے، ان پر جو ہے الزام لگا تھا، ان کی آزمائش تھی، اپنی والدہ کی آواز پر لبیک نہیں کہا تھا، عبادت میں مصروف رہے تھے، ماں نے بد دعا دی تھی، وہ آزمائش تھی۔ تو ایک چرواہن جو تھی اس نے جو ہے الزام لگا دیا کہ یہ جو ہے جریج کا بچہ ہے۔ جریج نے اس کی ناف، بچے کی ناف پہ ہاتھ رکھا اور پوچھا یا بابوس من ابوک، بابوس اے بچے تیرا باپ کون ہے؟ تو اس نے بتایا فلاں چرواہا ہے۔ تو بچپن میں ایسے ہی السماء ذات البروج میں جو واقعہ ہے اصحاب الاخدود کا، تو بچہ جو تھا جب ماں تھوڑا جھجکی تو بچے نے کہا کہ دیکھتی کیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے آدمی کود جا۔ تو ایسے 2-3 بچوں نے بچپن میں بولا ہے، اور یہ گویا آل عمران میں عمران اور ان کی بیٹی مریم اور پھر ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تذکرہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سابقہ انبیاء کی جو تاریخ قرآن پاک نے بیان کی ہے، یا جو تاریخ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، وہی حقیقی تاریخ ہے، ورنہ نہ یہودیوں کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ ہے، نہ عیسائیوں کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ ہے، ان کی کوئی تاریخ نہیں سوائے قصے اور کہانیوں کے، اور وہ بھی متضاد قصے اور کہانیاں ہیں، اور ان کی مستقل کوئی تاریخ موجود نہیں ہے سوائے اس کے کہ قرآن پاک نے بیان کیا ہے، اور ان آیات کی تفسیر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ اب یہ دیکھیے کتنا بڑا المیہ ہے کہ جس قوم کے پاس ان کے اپنے نبی کی تاریخ موجود نہیں ہے، اسی قوم کے کچھ دانشور، جن کو لوگ دانشور کہتے ہیں لیکن میں ان کو دانشور کہتا ہوں، کیوں؟ جن کے اپنے نبی کی تاریخ موجود نہیں، وہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر گفتگو کرنے چلے ہیں۔ مستشرقین یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ حدیثیں محفوظ نہیں، اور بدقسمتی سے مسلمانوں کا ایک پڑھا لکھا طبقہ، بظاہر پڑھا لکھا لیکن باطناً جاہل طبقہ بھی یہ مان لیتا ہے کہ ہاں صاحب وہ جو فتنہ شروع ہوا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے خلافت سے پہلے، یزید رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد فتنہ شروع ہوا کہ صاحب سن 60-61 کے بعد اگر حدیثیں شروع ہوئیں، اور بعض نے یہ کہا کہ مروان بن حکم کے بعد 73 میں وہ شروع ہوئی،
تو صاحب یہ 73 سال تک حدیثیں جمع نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے اس میں ادھر ادھر ملا دیا گیا ہو۔ یہ جو منکرین حدیث ہیں انہوں نے یہ سب مواد کہاں سے پایا، یہ لقمہ کہاں سے ملا ان کو؟ یہ عیسائی مستشرقین سے، یہودی مستشرقین سے۔ لیکن ان کو دیکھیے کہ ان کے اپنے نبی کی تاریخ موجود نہیں اور ان کو اس کی فکر نہیں ہے۔ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، فرمودات کہ صحابہ کرام نے اتنا احتیاط کیا ہے کہ ایک راوی نے اگر اس سے اوپر والے نے حدثنا کہا ہے تو اس نے حدثنا کہا ہے، اوپر والے نے اخبرنا کہا ہے تو انہوں نے اخبرنا کہا ہے، اوپر والے نے قال لنا کہا ہے تو انہوں نے قال لنا کہا ہے۔ یعنی معمولی فرق جو ہے نا وہ محدثین نے بیان کر دیا ہے۔ لیکن ان مستشرقین کے بہکاوے میں آ کر کے ان منکرین حدیث نے آج احادیث نبویہ علی صاحب الصلاۃ والتسلیم کے لیے فتنہ کھڑا کیا ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے اور ظاہر ہے کہ دنیا میں ان سے بڑا احمق اور کون ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک کے حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے اور اس کے شرع کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہ لی۔ اللہ نے جب کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہمیں نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہ آیت خود اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جب اصل محفوظ ہے تو اس کی شرح بھی محفوظ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اصل تو محفوظ رہے اور اس کی شرح محفوظ نہ رہے؟ اگر شرح محفوظ نہیں ہوگی تو اصل کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ اگر شرح محفوظ نہ ہو تو اصل کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ اور اتنی بات ان منکرین حدیث کے ذہن میں نہیں آتی جو بالکل 2-2 4-4 کی طرح واضح اور صاف ہے۔ بہرحال یہ تو ضمناً بات آئی، اور ضمناً کیا اس کو مستقل ایک موضوع ہونا ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ آج ہمارے یہاں ہمارے جوانوں میں سے، ہمارے بزرگوں میں بہت سارے لوگ اس فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو صرف اتنا سوچنا چاہیے کہ جب اصل محفوظ ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، تو بھلا اس کی شرح کیسے غیر محفوظ ہو سکتی ہے؟ اور شرح بھی اللہ کی جانب سے ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے ذکر آپ پر نازل کیا ہے، قرآن آپ پر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کر دیں کہ ان سے اللہ نے کیا چاہا ہے، انہیں کیا پیغام دیا ہے، انہیں کیا ہدایت دی ہے۔ تو جب اللہ نے یہ کہہ دیا تو اصل محفوظ ہے، تو اس کی شرح غیر محفوظ کیسے ہو سکتی ہے؟ اور پھر جو کڑیاں ہیں، روات کا جو سلسلہ ہے، یہ دنیا کی امتوں میں امت مسلمہ کا اعجاز ہے کہ اس امت کے پاس 4 لاکھ روات کی سیرتیں محفوظ ہیں، 4 لاکھ راویوں کی سیرتیں محفوظ ہیں کہ ان کی پیدائش، ان کی وفات، کہاں کہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی، کون کون سے اساتذہ تھے، یہ ساری چیزیں کسی کے پاس، جب اور امتوں کے پاس ان کے نبی کی سیرت موجود نہیں ہے تو اس امت کے افراد کی سیرت کیسے محفوظ ہو سکتی ہے؟ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہ آپ عرفہ سے مزدلفہ جا رہے ہیں، بیچ میں آپ کو ضرورت پڑی قضاء حاجت کے لیے تو وہ بھی موجود ہے کہ آپ اترے وہاں اور آپ کی سواری پر آپ کے پیچھے اسامہ ابن زید بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ عنہ، فارغ ہوئے، انہوں نے آپ کو ہلکا پھلکا وضو کروایا۔ زندگی کا ایک ایک گوشہ موجود ہے۔ ایسے ہی وہ افراد جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں امت تک پہنچائی ہیں، ان کی سیرتیں محفوظ ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی اس میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے تو وہ اس کے ذہن کا، اس کے دماغ کا فطور ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ بہرحال آل عمران، سورہ آل عمران بڑی عظیم صورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران آئیں گی اور اپنے پڑھنے والے کے اوپر سایہ فگن ہو جائیں گے، اپنے پڑھنے والے کے اوپر حشر کے میدان میں سایہ فگن ہو جائیں گے، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ اور اس کی اہمیت کا عالم آپ اس سے سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے
تو اپنے بستر پر بیٹھے بیٹھے جبکہ آپ اپنے دست مبارک سے اپنے چہرے سے نیند صاف کر رہے ہوتے اپنی آنکھوں سے، اور آپ کے زبان مبارک پر سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں ہوا کرتی تھیں۔ روزانہ کا آپ کا یہ معمول تھا، جب اٹھتے ابھی نیند سے بیدار ہوئے ہیں، وضو نہیں کیا ہے، اپنے بستر پر بیٹھے ہوئے ہیں، بستر پر بیٹھے بیٹھے سورہ آل عمران کے آخر کی بعض روایتوں سے شروع کے 10 آیات کی، لیکن زیادہ تر آیات بتاتی ہیں کہ آخر کے 10 آیتوں کی تلاوت فرماتے تھے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سورت کتنی عظیم ہے۔ چنانچہ اسی سورت کی کچھ آیات میں نے پڑھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اس کے اوامر اور نواہی پر اس طرح عمل کرو جیسے عمل کرنے کا حق ہے، یعنی خوب اچھی طرح سے ڈرو۔ صحابہ کرام ڈر گئے کہ اب کیا ہوگا، تو اس آیت کی تشریح میں اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت نازل فرمائی فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح ڈرو جتنی تمہیں طاقت اور سکت ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم نہ مرو، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو۔ اسی بات کی وصیت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی، اور اسی بات کی وصیت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی تھی۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون۔ تو اس میں بھی یہی بات آئی تھی کہ جو ہے وصّى بها ابراہیم بنیہ و یعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم رب کے فرما بردار رہنا۔ یہ ہم سب سے مطالبہ ہے۔ آگے کیا فرمایا، یہ تو دینی ترقی ہے، دنیاوی ترقی بھی بتائی اللہ نے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو، کتاب اللہ اور سنت رسول کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں تفرقہ نہ کرنا۔ یہ اتحاد کی بنیادیں ہیں، دین اور دنیا میں سرخروئی اور شادکامی کے اسباب ہیں، وسائل ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ سلف صالحین متقی تھے، اسی لیے آپ ان کا زمانہ دیکھ جائیے کہ پوری دنیا ان کی محکوم تھی، وہ حاکم تھے۔ جیسے جیسے تقوی کم ہوتا چلا گیا، ایسے ایسے ہم دین اور دنیا دونوں جگہ پیچھے ہوتے چلے گئے۔ ایسے ہی سلف صالحین کو آپ دیکھیں گے کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار تھے، چھوٹی چھوٹی اغراض کو بالائے طاق رکھتے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامتے، اتحاد کا مظاہرہ کرتے، تو دنیا میں شاد کام تھے۔ وہی فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور باہم تفرقہ نہ کرنا، اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو جبکہ تم باہم دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم بھائی بھائی ہو گئے۔ اور یہ دلوں کو جوڑ دینا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور وہ دونوں مصافحہ کرتے ہیں خلوص دل سے، للہیت کے ساتھ ملتے ہیں، کوئی اور غرض نہیں، اللہ کی رضا، ملتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیتے ہیں، تو ان کے گناہ ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں درختوں کے پتے جھڑتے ہیں۔ تو جب یہ روایت صحابی نے بیان کیا تو ایک صاحب نے کہا یہ تو بڑا آسان ہے، تو بہت آسان ہے۔ کہا آسان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے خلیل سے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے جوڑ دیا۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم۔ محمد الرسول سنو صلی اللہ علیہ وسلم، تم اگر چاہتے کہ ان اوس اور خزرج کو ملا دیتے، ان کو باہم شیر و شکر کر دیتے، نہیں کر سکتے تھے، چاہے پوری دنیا خرچ کر ڈالتے، سارے وسائل خرچ کر دیتے، ما الفت بین قلوبہم، تم ان کے دلوں کو جوڑ نہیں سکتے تھے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے جوڑ دیا ہے، ولیکن اللہ اللہ نے جوڑ دیا ہے۔ تو یہ آپس میں مسلمانوں کا ملنا جلنا، کھلے دل سے، خلوص دل سے، بے وجہ تلخ خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرش کے نیچے جو 7 خوش نصیب قسم کے لوگ سایہ پائیں گے، اس میں ایک خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے
وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وہ دو خوش نصیب ہیں جو خالص اللہ کی رضا کے لیے باہم ملے محبت کرتے ہیں، اللہ کی رضا پر ملے، اللہ کی رضا پر جدا ہو گئے۔ تو یہ دین اور دنیا کی ترقی کا نسخہ بتایا اللہ نے کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد تو کرو، جبکہ تم باہم دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم جہنم کے گڑھے پر تھے کفر اور شرک کر کے، فَانْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو اسی طرح سے کھول کھول کر بیان کر دیتا ہے تاکہ تم ہدایت یاب ہو جاؤ۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اے مسلمانوں چاہیے کہ تم میں ایک ایسی جماعت ہو جو خیر کی طرف دعوت دے، بھلائیوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر عام حالات میں فرض کفایہ ہے، لیکن جب بلوہ کی شکل ہو تو وہ فرض عین ہے۔ اور ویسے یوں بھی بلغوا عنی ولو آیا، میری جانب سے پہنچا دو چاہے ایک آیت معلوم ہو۔ تو جب صحیح علم موجود ہو، دلیل کے ساتھ علم موجود ہو، بصیرت کی بنیاد پر علم موجود ہو، تو ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ جتنا اسے معلوم ہے اتنا وہ پہنچا دے، لیکن یہ ضروری ہے کہ دلیل کی بنیاد پر۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، بصیرت کی بنیاد پر۔ یہ نہیں کہ صاحب بزرگوں نے فرمایا، بڑوں نے فرمایا، نہیں، یہ مجہول ہے، اور محدثین کی اصطلاح میں مجہولین کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، ان کی روایت قابل قبول نہیں۔ بڑوں نے فرمایا، بزرگوں نے فرمایا، ایسا نہیں۔ آپ کو دلیل معلوم ہو اللہ کی کتاب سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے۔ تو عام حالات میں یہ ذمہ داری علماء کی ہے، لیکن علماء کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی جتنا علم ہے، مضبوط علم بصیرت کی بنیاد پر، ان کو بھی یہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور اگر علماء بھی یہ ذمہ داری چھوڑ دیں، عوام کے ساتھ علماء بھی یہ ذمہ داری چھوڑ دیں، سارے کے سارے گنہگار ہو جائیں گے اور سارے کے سارے لوگوں پر فتنہ آ جائے گا، پھر ہماری دعائیں رائے گاں ہو جائیں گی، ہماری دعائیں رد کر دی جائیں گی۔ آج ہم علماء کا المیہ یہ ہے کہ جو فرض ہمیں ادا کرنا چاہیے ہم نہیں ادا کر رہے ہیں۔ کچھ ہیں جو منبر سے ادا کر لیتے ہیں لیکن اپنی عملی زندگی میں ادا نہیں کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، ایسے دعات کی دعوت کارگر نہیں ہو سکتی۔ منبر پر دعوت اور ہو، نیچے اتر کر دعوت اور ہو، ایسی دعوت کبھی بھی کارگر نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی خوش نصیب یہ چاہتا ہو کہ وہ اللہ کے حکم کو دنیا میں پھیلائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، تو اس کو اپنی عملی زندگی میں مضبوط ہونا چاہیے، زبان سے زیادہ عمل میں مضبوط ہونا چاہیے، پھر اس کا عمل لوگوں میں دعوت و تبلیغ کا کام کرے گا۔ اسی لیے میں اکثر اپنے خطاب میں کہتا ہوں کہ لوگوں اپنے علماء کے لیے دعا کرو کہ اللہ ان کو اخلاص کی برکت دے اور عمل کی گرمی دے۔ اگر یہ علماء سدھر گئے تو عوام سدھر جائے گی۔ اس لیے عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے علماء کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو راہ راست پر رکھے، ان کے اندر عمل کی چنگاری نہیں، عمل کا شعلہ پیدا کر دے، اور عمل کے اعتبار سے جب مضبوط ہوں گے تو دل سے جو بات نکلے گی وہ اثر کرے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ عوام بھی، اسی لیے کہا گیا چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو خیر کی طرف بلائے، بھلائیوں کا حکم دے، برائیوں سے روکے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب لوگ ہیں۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے آپ کو فرقے فرقے میں بانٹ لیا اور باہم اختلاف کا شکار ہو گئے جبکہ ان کے پاس واضح دلائل آ گئے تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے عذاب عظیم ہے۔ لوگوں یاد کرو اس دن کو جبکہ بہت سے چہرے روشن ہوں گے، سفید ہوں گے، اور بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے۔ رہے وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، کہا جائے گا کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ جن کے چہرے سیاہ ہو جائیں، مرادے درگاہ ہو جائیں گے، وہ اللہ کے جناب سے خارج کر دیے جائیں گے، نکال دیے جائیں گے، کیا ہوگا؟ کہا جائے گا کیا تم نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد؟ اب عذاب کا مزہ چکھو اس چیز کی وجہ سے جو تم نے کفر کیا۔ اور رہے وہ خوش نصیب جن کے چہرے روشن ہوں گے، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یہ آیات ہیں جو
اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تلاوت کرتے ہیں حق کے ساتھ اور ہم بندوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتے. تو اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم جو ہے اللہ کے فرما بردار اور برگزیدہ بندے بنے. وقت تقریباً ہوا چاہتا ہے، میں جلدی وہ آیات بھی پیش کر دیتا ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یقیناً زمین و آسمان کی پیدائش میں اور شب و روز کی گردش میں ضرور بھی ضرور نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. صرف علماء ہی کے لیے نہیں، وہ لوگ جو زمین و آسمان کی پیدائش میں غور کرتے ہیں ان کے لیے بھی. میں تو یہاں یہ کہتا ہوں کہ انجینئرز کے لیے اور خاص طور سے جو سول ہیں نا، وہ زمینوں کے بارے میں اور ساری چیزیں دیکھتے رہتے، ان کو تو اور زیادہ. سائنس کے جو طلباء ہیں وہ جو ہے زمین اور آسمان اور فزکس کیمسٹری وغیرہ جو ہے پڑھتے رہتے ہیں اور اس کے اجزاء کی جو ہے تلخیص کرتے رہتے ہیں. ان کے لیے تو اور نشانی ہے. علماء کے ساتھ علماء تو یقیناً پڑھتے ہیں، وہ کتاب و سنت پڑھ رہے ہیں، لیکن جو ہمارا انگریزی کا طبقہ ہے اللہ نے اگر اسے دین کی دولت سے مالا مال کیا ہے اور دنیا کی تشخیص اور دنیا کا جائزہ اس انداز میں لے کہ اللہ نے زمین میں کیا کچھ رکھا ہے تو یقیناً اس کے لیے چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. وہی فرمایا کہ یقیناً زمین و آسمان کی پیدائش میں اور شب و روز کی گردش میں ضرور بھی ضرور نشانیاں ہیں. کبھی دن بڑا ہو جاتا ہے، رات چھوٹی ہو جاتی ہے جیسے آج کل ہے. کبھی سردیوں میں رات بڑی ہو جاتی ہے، دن چھوٹا ہو جاتا ہے. تو ضرور نشانیاں ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. عقل والے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بیٹھے، پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے، اور وہ زمین و آسمان کی پیدائش میں اور آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں. اور جب غور کرتے ہیں تو اندر سے وہ پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اللہ تو نے ان چیزوں کو باطل پیدا نہیں کیا، تیری ذات پاک ہے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار. اللہ جسے تو نے جہنم میں ڈال دیا اس کے ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا. وہ یہ دعا کرتے ہیں وقنا عذاب النار، اللہ جہنم سے بچا لے، اور پھر یہ اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ جسے تو نے جہنم میں پھینک دیا، جہنم میں ڈال دیا، اسے ذلیل کرنے میں. اللہ تو نے جسے جہنم میں ڈال دیا فقد اخزیتہ، اسے تو نے ذلیل کر دیا. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. اللہ ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار سنی، تیری جانب سے وہ پکار رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، اور اللہ ہم ایمان لے آئے. فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. واغفر لنا، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمارے گناہوں کو مٹا دے. وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ وفات دے. اے اللہ تو ہمیں عطا فرما وہ چیزیں جو تو نے اپنے رسولوں کی زبانی ہم سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر. انک لا تخلف المیعاد، اللہ تو کبھی اپنے وعدے سے خلاف ورزی نہیں کرتا. اللہ فرماتے ہیں فاستجاب لهم ربهم، ان کے رب نے ان کی یہ دعا سن لی. یہ اہل ایمان جو دعا کرتے ہیں کہ اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ جسے جہنم میں ڈال دیا وہ رسوا ہو گیا، اللہ ہم تیرے پکارنے والے کی آواز سن کر ایمان لے آئے، ہمارے گناہ مٹا دے، ہمیں بخش دے، نیک لوگوں کے ساتھ وفات دے دے، جو رسولوں سے وعدہ کیا ہے وہ ہمیں عطا فرما دے. تو اللہ فرماتے ہیں فاستجاب لهم ربهم، ان کے رب نے ان کی پکار، ان کی دعا سن لی. انی لا اضیع عمل عامل منکم، کہ میں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، چاہے وہ نر ہو، چاہے مادہ ہو، چاہے مذکر ہو، چاہے مؤنث ہو. خواتین سنو، دیکھو اللہ تمہارے لیے کیا کہتے ہیں. من ذکر و انثی، کہ مردوں میں سے عورتوں میں سے جو بھی نیک کام کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی پکار سن لی ہے. بعضکم من بعض، یہ بعض سے ہیں. فالذین ہاجروا، تو جو لوگ جنہوں نے ہجرت کیا اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے اور میرے راستے میں ستائے گئے اور انہوں نے میرے راستے میں قتال کیا اور شہید ہوئے، ہم ضرور ان کے گناہوں کو مٹا دیں گے
اور ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اللہ کی جانب سے بدلہ ہے اور اللہ کے پاس بہترین بدلہ ہے۔ اے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اے مسلمانوں، تمہیں کافروں کا ملکوں اور شہروں آنا جانا دھوکے میں مبتلا نہ کر دے کہ دنیا کی ساری دولت تو ان کے پاس ہے، تجارت کی ساری اونٹیں ان کے پاس ہے، یہ دھوکے میں نہ ڈال دیں۔ متاع قلیل، یہ تھوڑی دیر کے لیے سامان زیست ہے۔ مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ظاہر ہے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتائی کہ ایک انگلی دریا میں ڈال دو جو پانی نکل آئے، بس سمجھو وہی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر دنیا کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کسی نافرمان کو اللہ پانی نہ دیتا۔ تو اب دنیا، اسی لیے اللہ نے فرمایا متاع قلیل، تھوڑی چیز ہے یہ بس۔ اس لیے مسلمانوں، اگر یہ کفار کو دولتیں مل رہی ہیں، اگر ملک کی ساری دولت چند لوگوں کے حصے میں ان کی جھولی میں ڈالی جا رہی ہے جان بوجھ کر کے، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں، ان کا انجام پھانسی ہے۔ دنیا میں بھی یہ پھانسی لیں گے، آپ دیکھیے گا۔ بڑے بڑے جو ہے بزنس والے، بڑے لوگ دنیا میں انہوں نے پھانسی لی اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لیکن اگر مسلمان اپنے رب کی رضا پر راضی رہا، اپنے رب کی تقدیر پر راضی رہا، اپنے رب کے انعام پر، اس کی آزمائش پر راضی رہا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت رکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اللہ کی جانب سے مہمانی ہوگی اور اللہ کی جانب سے نیکوں کے لیے کیا بہترین بدلہ ہے۔ اور یقیناً اہل کتاب میں سے بعض لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کتاب پر بھی ایمان لائے جو تمہاری طرف اتاری گئی اور جن کی طرف اتاری گئی۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ، رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 10 یہودیوں سے زیادہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ہاں عیسائیوں کی ایک بڑی تعداد تھی، لیکن یہودیوں میں سے 10 لوگ۔ جیسے ہمارے اس ملک میں سب سے کم لوگ جو اسلام میں کنورٹ ہوئے وہ برہمن تھے، اس سے زیادہ چھتری تھا، اس سے زیادہ ویش تھے، اور سب سے زیادہ جو اسلام کی آغوش میں آئے وہ شودر تھے۔ لیکن برہمن بہت کم آئے، جیسے یہود میں سے تھوڑے، ایسے برہمنوں میں سے۔ وہی کہا کہ تھوڑے سے لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور انہوں نے اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت کے عوض نہیں بیچا۔ یہی وہ لوگ ہیں، ان کے لیے بہترین بدلہ ہے اللہ رب العزت کے پاس۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر کرو اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو اور ایک دوسرے کو تھامے رہو حق پر، کسی کو بھٹکنے نہ دو، مضبوطی سے ان کو اپنے ساتھ لیے رہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح یاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خوف اور اپنی خشیت عطا فرما دے، اپنا تقوی نصیب فرما دے، ہمارے دلوں کو حق کے لیے گداز اور نرم کر دے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت اور مرضی کی طرف پھیر دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہماری اس حاضری کو قبول فرما لے، ہم سب کو جہنم سے نجات کا پروانہ عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے نجات کا پروانہ عطا فرما دے۔ ہمارے بھائیوں کو اور ہماری بہنوں کو جو یہاں حاضر ہیں، جو یہ پروگرام میں شریک ہیں، جو سن رہے ہیں، جو رمضان کی بابرکت گھڑیوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ سب کو بخش دے اور جنت کا داخلہ ان کے لیے یقینی بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔